الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو باب ہے، باب و اثبات رؤیت المؤمنین فی الآخرۃ ربہم، کہ مومنین آخرت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ آج ہمارا پہلا یہ باب ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دنیا میں صرف نبی علیہ السلام نے جو ہمارا موقف ہے اللہ کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے۔ خواب میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ ہوتا رہا ہے اور نیک لوگوں کو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس پر میری الگ سے ویڈیوز بھی ہیں اور تحقیق بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام کو کئی مرتبہ خواب میں دیدار ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 32-35 کہ آپ علیہ السلام کا دیدار، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ بڑی اچھی خوبصورت حسین جمیل صورت میں۔ اللہ نے پوچھا کہ یہ فرشتے کس بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ نے پوچھا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت جو میرے 2 کاندھوں کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک، ہاتھوں کی جو انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ تو مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا۔ پھر آگے وہ حدیث آگے چلتی ہے بڑی، تو اس میں یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ لوگوں کو سناؤ سکھاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ 32-35 ترمذی میں۔ تو آپ علیہ السلام کو خواب میں رب کا دیدار ہوا۔ اس طرح اولیاء کرام کو، اللہ کے ولیوں کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رب کا دیدار ہوا، رقبہ بن مسکرہ کو خواب میں دیدار ہوا۔ تو اس پہ میری الگ سے ایک تحقیق ہے کہ خواب میں رب کا دیدار کرنے والے محدثین اور تابعین۔ قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں یہ باب ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما، جنت میں 2 باغ ہوں گے، یعنی 2 جنتیں ہوں گی آخرت میں، جس کی برتن اور جو کچھ بھی ہوگا وہ ہر چیز چاندی کا ہوگا، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جن کی برتن اور جو کچھ بھی وہ سارا سونے کا ہوگا۔ اور پھر لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ ان کو دیدار فرمائے گا۔ صرف ایک اللہ کی کبریائی کی چادر ہوگی جس پر حجاب ہوگا، اور وہ ہمیشہ جو جنت عدن میں اس میں رہیں گے۔ تو وہاں مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اگلی روایت ہے حضرت صہیب سے کہ آپ علیہ السلام فرماتے اذا داخل اہل الجنت جنت، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، الحمدللہ ہم سب، تو قال اللہ فرمائے گا، یقول اللہ، حضور فرماتے اللہ فرمائے گا تريدون شيئا ازیدکم، تمہارا کیا خیال ہے اور کچھ میں چیزیں اضافہ کر دوں، اس میں جو جنت کی نعمت ہے اس میں کچھ اور اضافہ کر دوں؟ فیقولون، جنتی کہیں گے علم تبید وجوہنا، یا باری تعالیٰ کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا، اور کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے تو نے ہمیں بچایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حجاب ہٹائے گا اپنے، تو لوگ پھر دیکھیں گے فَمَعُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تو انہیں جو دیا جائے گا سب سے محبوب یہی ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ کا دیدار سب سے عظیم تر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا۔ اب آگے باب معرفت طریق رؤیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا، اس کی مزید اگلے باب میں وضاحت ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان ناسن قالوا لرسول اللہ، لوگوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، لوگ ظاہر صحابہ کرام عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حل تدارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کیا تمہیں 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس ہو رہی ہے؟ قول اللہ یا رسول اللہ، عرض کی نہیں یا رسول اللہ، 14ویں کا چاند ہوگا تو بالکل کھلا نظر آئے گا۔
फरमाया हल तुदारुन फी शम्सी लैसा दूना सहाबन, क्या जिस दिन बादल न हो सूरज को देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी है? कहा नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिक, इसी तरह तुम अपने रब का दीदार करोगे। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? रब का दीदार होगा। यजमाउल्लाहु अन्नास यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लोगों को जमा करेगा। तो अल्लाह फरमाएगा कि मन कान याबुदु शैयन, जो आदमी जिसकी इबादत करता था उसके पीछे जाए। तो जो सूरज की पूजा करते थे वो सूरज के पीछे जाएंगे, जो चांद की पूजा करते थे वो चांद के पीछे जाएंगे, और जो शैतानों की पूजा करते थे वो शैतानों के पीछे जाएंगे। बाकी इस उम्मत के मुनाफिक और मोमिन रह जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला एक गैर मानूस जो है वो सूरत में आएगा। तो वो यानी एक और सूरत में तो फरमा गया ये तुम्हारा रब है, अना रब्बुकुम। तो मोमिन कहेंगे नहीं, ये तू हमारा रब नहीं है। फिर असल सूरत में अल्लाह तबारक व ताला आएगा तो मोमिन कहेंगे हाँ ये तू हमारा रब है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर जो है वो जहन्नम के ऊपर फिर पुल सिरात रखी जाएगी। ठीक है। मैं और मेरे उम्मती सबसे पहले वहां से उनका गुजर होगा पुल सिरात से। उस दिन जो है वो रसूल भी बात नहीं कर सकेंगे। हाँ सिर्फ ये बात होगी रसूलों को भी, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लम, या अल्लाह सलामती से पार। ठीक है। तो इतना बड़ा खतरनाक मामला होगा जो है वो पुल सिरात का। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहन्नम के ऊपर जो पुल सिरात बिछाई जाएगी, सादान की झाड़ियों की कांटों की तरह उसके ऊपर इस तरह उसका पुल जो है वो बिछाया जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या तुम्हें पता है सादान की झाड़ियां क्या हैं? साहबा ने अर्ज किया हमें पता है सादान की झाड़ियां क्या हैं। फरमाए उसकी लंबाई अल्लाह जानता है, कितनी लंबाई होगी उन झाड़ियों की, उसमें जो कांटे होंगे कितने लंबे होंगे, लोगों को उनके अमाल की वजह से खींचेंगे, पकड़ेंगे। ठीक है। उनमें से मोमिन है जो उसके अमल की वजह से जो है वो बचेंगे। ठीक है। जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा क़यामत के दिन लोगों के दरमियान, जब उससे फारिग होगा, फिर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से वहां निकालेगा जहन्नम से। और फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि अब जो जहन्नम में चले गए लोग उनको फिर जहन्नम से निकालो, वो लोग जिन्होंने शिरक नहीं किया। फिर वो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से लोगों को जहन्नम से निकालेगा। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा तो उसको पहचानेंगे, तो वो उसको जहन्नम से निकालेंगे। और जिसने नमाज पढ़ी होगी, रोज़ा रखा होगा, यानी जो सजदा किया होगा, तो सजदे की जगह के अलावा जहन्नम ने उनके सारे जिस्म को खा लिया होगा, काला हो गया होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते फिर उनको जो है वो जहन्नम से निकालेंगे। आगे फिर आयतें आएंगी जिसमें फिर मोमिन भी शुरू हो जाएंगे। मोमिन भी जो है वो मुसलमानों को, अपने दोस्तों को जहन्नम से निकालेंगे, लेकिन इब्तिदा यहाँ फरिश्ते से होगी, हुजूर भी जाके निकालेंगे। लेकिन इस हदीस में फिलहाल किसका जिक्र है? फरिश्तों का। फिर उनके सारा जिस्म सियाह हो चुका होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला आब हयात उन पर उंडेलेगा। ठीक है। तो आब हयात यानी कि वहाँ जो जन्नत का पानी होगा आब हयात उसका, तो उससे जो है ना उनका जिस्म बिल्कुल क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कौन निकला बाहर? हाजिर आप है? ठीक हो गया। मामा से बोलना पानी खाना दे दो। हाँ। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाकी एक बंदा रह जाएगा। अब ये जो आखिरी बंदा है इसमें काफी सारी रिवायात हैं। एक बंदा रह जाएगा आखिरी जो है। आगे आगे जो रिवायतें आएंगी उसमें आप अलैहि फरमाते हैं मैं जानता हूँ कि आखिरी बंदा जो जन्नत में दाखिल होगा और आखिरी बंदा जो जहन्नम से निकलेगा। ठीक है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसका जो वो इस हदीस में इस तरह है कि उसका चेहरा जो है ना उस आदमी का जहन्नम की तरफ होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगा, या बाली तारा मेरा चेहरा जहन्नम से फेर के ना जन्नत की तरफ कर दे, दूसरी तरफ कर दे, मुझे बदबू भी बहुत आ रही है और तपश भी बहुत आ रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि अगर ये तेरा सवाल कबूल कर लिया जाए तो और तो सवाल नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा बिल्कुल ये पक्का वादा है कि और कोई सवाल नहीं करेगा। ला तसअलनी अन गैरिल्लज़ी, इसके अलावा कोई सवाल नहीं करेगा। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, मैं तेरा चेहरा जहन्नम से, क्योंकि जहन्नम की बू जो है 500 साल की मसाफत से आएगी, तो इससे बू से भी बच जाएगा, इसकी तपश से बच जाएगा। कहेगा या बारी ताला बस ये मेरा कर दे, मैं इस वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला उसका जहन्नम से मुंह फेर के तो जन्नत की तरफ कर देगा। वहां हम लोग अपनी तरफ से मुंह भी नहीं फेर सकेंगे।
ہم بچپن میں باتیں کرتے تھے جنت و جہنم کی، سے علماء سے سنتے تھے، تو میرے ماموں کہتے تھے کہ میں تو دوڑ کے جنت میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو ایسے ہم نہیں دوڑ سکیں گے اپنی مرضی سے، نہ جنت کی طرف جائیں گے، نہ کہیں ہم جو ہے نا چہرہ بھی نہیں پھیر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، تو اس کا چہرہ پھر جنت کی طرف کر دے گا۔ کافی عرصہ گزر جائے گا، پھر وہ جنت کی، وہ دور سے جنت کی جو ہے وہ خوشبو اور جنت کے نظارے دیکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس جنت کے قریب کر دے، مجھے اس دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں نے اور سوال نہیں کرنا، میرا بس یہ آخری سوال ہے کہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ تو عرض کر گیا یا باری تعالیٰ مجھے بس بد نصیبوں میں نہ کر دے، میرا یہ سوال قبول کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا اگر یہ تیرا سوال قبول کر لیا گیا تو دوبارہ تو بدعادی نہیں کرے گا۔ عرض کرے گا نہیں، مجھے صرف جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا یہ سوال قبول فرمائے گا۔ فَإِذَا قَامَ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، ارے جنت چھوٹی تو نہیں، بہت بڑی ہے جنت، تو پھر وہاں سے جنت کے اندر سے دیکھے گا، اندر سے جنت اس کو نظر آئے گی، وہاں کے درخت، وہاں کی مشروبات، وہاں کے جو ہے وہ نظارے وہ دیکھے گا۔ فرا ما فیہ من الخیر والسرور، جو خیر اور برکت جنت میں ہے وہ دیکھے گا، خاموش رہے گا جتنا اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر عرض کرے گا اے میرا رب ادخلنی جنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فیقول اللہ لہ الیس قد آتیت عہودک ومواثیقک الا تسأل غیر ما آتیت، تیرے سارے وعدے، تیرے یہ کدھر گئے سارے؟ تو نے کہا تھا کہ میں آئندہ یہ سوال نہیں کروں گا، پھر تو سوال کر رہا ہے۔ ابن آدم افسوس ہے تیرے اس کردار پر جو تو دھوکے بازی کر رہا ہے، ما اغدرک، جو تو ظاہر ہے دھوکا کر رہا ہے، یہ غدر کہتے ہیں نا دھوکے کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو عرض کر گیا آپ باری طرح لا اکون اشکا خلقی کا، اپنی مخلوق میں سے مجھے سب سے بد نصیب نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر لگا رہے گا، دعائیں کرتا رہے گا۔ فلا یزال ید اللہ حتی یضحک اللہ، دعائیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہنس پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ فیضا ضحک اللہ منہ، ہاں اللہ ہنس کے کہے گا چل ادخل جنت، جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا خواہشات کیا ہیں تیری، ہاں کیا سوال کرتا ہے، کر اپنے رب سے سوال، تمنا کر، خواہش کر، تو وہ تمنا کرے گا یہ چاہیے مجھے، وہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سارا دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اسے بتائے گا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ کہے گا مجھے یہ بھی چاہیے، سارا کچھ اس کو ملے گا، یہاں تک کہ جو جتنا اس کو ملے گا اس کا 10 گنا اور اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھو کہ اگر اس کو 1 کروڑ مل جائے گا نا تو 10 کروڑ اور مل جائیں گے، اتنی 10 نعمتیں اور اس کو مل جائیں گی۔ یہ کس کا حال ہوگا؟ یہ آخری جنتی کا حال ہوگا۔ تو باقی جو ہے پہلے والوں کا کیا حال ہوگا، کتنی انہیں نعمتیں ملیں گی، کیا کچھ انہیں انعامات ملیں گے، یہ تو ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا آگے اسی مسلم میں ایک باب آئے گا جنت کا باب، اس میں ہم پڑھیں گے، تو ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا ملے گا وہاں، کیا نعمتیں ہوں گی، کیا وہاں سکون ہوگا، کیا اطمینان ہوگا، کیا جوانی ہوگی، تو کیا کچھ نہیں ہوگا، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ذہن و گمان میں بھی ہمارے ایسے چیزیں نہیں آئی ہوں گی جو وہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں۔ کیا تمہیں کوئی دشواری ہے جب تم سورج کو دیکھتے ہو یعنی چمک رہا ہوتا ہے سورج، جس دن بارش نہ ہو اور بادل نہ ہو؟ تو صحابہ عرض کیا رسول اللہ بالکل اچھی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کا کیا کرو گے، تم دیدار کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث بھی اسی طرح آگے ہے۔ یہ میں نے بہت ساری جو ہے 2-3 حدیثوں کا خلاصہ آپ کو عرض کر دیا۔ باب اس بات شفاعت، اب اگلا باب ہے کہ شفاعت جو مسلمانوں کے لیے ہوگی، جو موحد ہوں گے، توحید والے ہوں گے، ان کو پھر جہنم سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یدخل اللہ اہل جنت، یدخل اللہ جنت والوں کو، اہل جنت کو، ٹھیک ہے،
اپنی رحمت میں جنت میں داخل کرے گا، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ نار، اور داخل یعنی جنت والوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ثم یقول، پھر فرمائے گا انظروا، تو دیکھو، من وجدتم فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو ان کو بھی نکالو، جہنم سے نکال کے ان کو کیا کرو، جنتی بنا دو۔ آگے پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مومنوں کو، جب مومن کامیاب ہوں گے تو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ جو ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے حج کی ہیں، وہ جہنم میں کیوں، ان کو بھی اللہ جنت میں ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تو اللہ فرمائے کہ جاؤ پھر ان کو نکالو۔ تو جو جس کو جانتا ہوگا سب کو وہاں سے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اور بھی کچھ ہیں لوگ جو جہنم میں، اللہ فرمائے گا ان کو بھی نکالو، ان کو بھی نکالو، یہاں تک کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مسلمان نکال لیں گے۔ فرشتے، نبی، مومن سب کیا کریں گے، پھر سفارش کریں گے۔ یہ بھی آ رہا ہے۔ باب آخر اہل النار خروجن، جو آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا اس بارے میں یہ ایک باب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ حدیث ہے، اس طرح دو تین احادیث ہے اسی متعلق۔ یہاں ایک اور طریقے سے یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں آخری جہنم والے بندے کو جو نکلے گا اور جو داخل ہوگا جنت میں، آخری بندے کو بھی جانتا ہوں، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ ایک آدمی نکلے گا جہنم سے حبون، یعنی کہ ایسے ہی گھسیٹ کے نکلے گا، عرض کرے گا یا باری تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں جائے گا، وہ خیال کرے گا کہ جنت ساری فل ہے، جنت میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر واپس آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو وہاں کوئی خالی جگہ ہی نہیں پائی، ہر جگہ ہی فل ہے، جنت میں تو ٹکٹ ہی کوئی نہیں، فل ٹکٹ ہے، مکمل ہر چیز، کوئی خالی جگہ ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، بہت کچھ تمہیں ملے گا۔ پھر وہ جائے گا، پھر واپس آئے گا، یا اللہ وہاں خالی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، پھر جاؤ۔ تو آگے روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہنسے گا اس کی بات پہ کہ یہ دیکھ، اچھا، پھر وہ بندہ کہے گا یا اللہ تم بار بار مجھے جو بھیج رہا ہے تم اس سے مذاق تو نہیں کر رہا، جگہ ہی نہیں۔ اللہ اس بات پر وہ ہنسے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، اسے ایک دنیا کی جو دنیا ہے نا، اس سے 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما کے اللہ مسکرائے گا، تو حضور پھر مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آئیں، کیونکہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں جگہ نہیں ہے، تو اللہ کو پتا کہ جنت تو وسیع ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ مسکرایا، تو آپ علیہ السلام جب مسکرائے تو آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آئی۔ اگلی روایت اسی طرح، انی لا عارف آخر اہل النار، میں جانتا ہوں آخری جہنمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں بڑا رش ہوگا، جو جنت میں آئے گا تو اسے کہے گا اللہ فرما کے جنت میں داخل ہو جاؤ، باقی پھر آگے وہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب واپس آئے گا اللہ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہاں تو جگہ نہیں ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا کہ مذاق نہیں ہے، جنت میں بہت جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخر من یدخل جنت رجل، ٹھیک ہے، سب سے آخری جو جنت میں بندہ داخل ہوگا نا، وہ ایک آدمی ہوگا، وہ چلے گا، گرے گا، اٹھے گا، پھر چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جہنم کی جو بدبو بھی پہنچے گی اور پھر پریشان ہو کے نکلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کرے اللہ مجھے نجات عطا فرما، اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو اس کے قریب پھر ایک درخت ہوگا، عرض کر کے یا باری تعالیٰ اس کو مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور تو سوال نہیں کرے گا، عرض کرے گا نہیں، اس درخت کے قریب جائے گا، سایہ حاصل کرے گا، پھر جو ہے وہ وہاں سے پیے گا، پھر دیکھے گا اس سے بڑے بھی درخت ہے، تو پھر عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس بڑے درخت کے قریب لے جا، اللہ فرمائے گا اور تو سوال نہیں کرے گا، عرض کرے گا نہیں اور سوال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس درخت کے قریب جائے گا، پھر کہے گا اور درخت کے جنت کے قریب جائے گا، اسی طرح وہی جو پچھلا ہم نے حدیث پڑھے کہ آخر بالآخر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو ہے وہ داخل فرما دے گا۔ باب ادنی الجنت منزلۃ فیہ، جو آخری جنتی ہوگا آخر اس کے پاس کیا کچھ ہوگا، یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ادنی الجنت منزلۃ رجل صرف اللہ وجهه النار،
क़िबल जन्नत। तो सबसे आखिर जो जन्नती जो जन्नत में दाखिल होगा, जो जिसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से यानी कि उसका चेहरा फिरा के जन्नत की तरफ ले जाएगा, तो उसके पास क्या क्या नेमत होंगी, दरख्त होंगे, जो आगे हमने पीछे पढ़ा कि उसको इतना दिया जाएगा, हूरें और सारा कुछ के 10 दुनिया की 10 यानी मिल जाए, एक दुनिया जितने, इसके अलावा 10 दुनिया, इतना उसे जो है वो एक आखिरी जन्नती को जो मिलेगा। ये सारी अहादीस फिर इसी जन्नत के बारे में और आखिरी जन्नती के बारे में है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से उनका एक बारे में एक वाकया है कि यजीद उल फकीर एक खारजी शख्स था, खवारिज की तरफ उसका जहन था, बाद में वो ठीक हो गया। उसने फिर यजीद उल फकीर ने ये बात बयान की, जो ये मुस्लिम है, शफात का बाब है, इस बारे में उसने कहा कि जो है ना, मैं खवारिज की तरफ मायल हो गया था कुछ मसाइल में, अकायद में। खारजी जो थे, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जिन्होंने झगड़ा किया, लड़ाई की, तो हम जो निकले हज के लिए, यजीद उल फकीर कहते हैं, हम हज के लिए निकले, तो हमारा गुजर फिर मदीने से हुआ। हमने कहा चलो मदीने में होके जाते हैं। तो हम जब मदीने में पहुंचे तो जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है लोगों को तबलीग कर रहे थे। ये सहाबी बहुत बड़े हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला, बड़ी रवायत है इनसे, आप अलैहिस्सलाम बड़े साथी रहे हुजूर के। तो लोगों को वो तबलीग कर रहे थे एक सुतून के कई। यजीद फकीर कहते हैं कि उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने जहन्नमियों का जिक्र किया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए नबी इस्लाम के साथी, ये ठीक है, लोगों को तुम क्या बता रहे हो? तो जो खारजी होते हैं ना, वो बदतमीज होते हैं। तो बगैर तमीज के उसने कहा, ये लोगों को क्या तुम तबलीग कर रहे हो शफात के बारे में, ये क्या है? तो तूने सुना पढ़ा नहीं कुरान पाक में, इन्नका मन तुदखिलुन नार फक़द अख़ज़ैता, हाँ, जिसे जहन्नम में डाला गया वो रुसवा हो गया। कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा, जब वो निकलने का क्या इरादा करेंगे तो उन्हें फिर जहन्नम में डाला जाएगा। फमा हाज़ल्लज़ी तक़ूलून, है तो जाबिर, तू लोगों की क्या कह रहा है कि वहाँ नबी इस्लाम की सिफारिश होगी, ये होगा वो होगा। अब ये खारिजी था ना, जो बदतमीज होते हैं ना, वो समझो कि उन्हीं की नस्ल में से होते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला बहुत बहुत बड़े सहाबी हैं नबी इस्लाम के, बड़ी रवायात है आप अलैहिस्सलाम से इनकी। और ये इनके जो वालिद साहब थे वो जंग ओहद में शहीद हुए थे। आप अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार करते थे। उनके प्यार की एक मिसाल में, काफी सारी मिसालें हैं, एक मिसाल में आपको याद दिलाता हूँ जो मुझे याद आ रही है कि एक जंग के मौके पर आप अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे, तो इनके पास एक ऊंटनी थी जिस पर सवार थे, वो कमजोर थी, एंड पे रह गए। पीछे से आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात पीछे से भी, पूरे काफिले के पीछे से आते थे। तो आए तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया, जाबिर तेरा क्या हाल है? अर्ज किया या रसूलल्लाह, ठीक ठाक है। फरमाया तेरी ऊंटनी, फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह, कमजोर हो गई है। तो आप अलैहिस्सलाम अपना जो अपनी सवारी थी ना, ऊंट था या ऊंटनी थी, वो जाबिर की ऊंटनी के साथ आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही करीब कर दी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको पाँव मारा। जैसे पाँव मारा, उसमें तो पावर आ गई ऊंटनी में। वो फिर दौड़ने की कोशिश करे, जाबिर उसको पकड़ के खींच के जो है ना वो पीछे करें, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया, जाबिर बता शादी वगैरह की कि नहीं? अर्ज किया रसूलल्लाह, ने शादी की है। फरमाया, कुंवारी से की है कि शादीशुदा यानी कि जो बेवा से, उससे की है? अर्ज किया रसूलल्लाह, बेवा से शादी की। फरमाया, कुंवारी से शादी करते तो अच्छा होता। अर्ज किया रसूलल्लाह, मेरी बहनें हैं, ठीक है। तो गालिबन उनकी 6 बहनें थी। उनके वालिद साहब फौत हो गए थे, कर्ज भी बड़ा था उन पर। वो कर्ज के बारे में अलग हदीस है, क्या वो जब आए थे आप अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह कर्ज बहुत है, लेने वाले ज्यादा हैं, और खजूरें कब हुई हैं, तो या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आइए। तो आप अलैहिस्सलाम गए उसके बाग में, जहाँ उसने खजूरें निकाली थी। आपने उसका चक्कर लगाया। फरमाया, जिन जिन लोगों का तुम पर कर्ज है सबको बुलाओ। तो सबको बुलाया गया, सबका कर्ज उन खजूरों से अदा हो गया। वो जाबिर कहते हैं कि मेरा ये ख्याल था कि मेरा कर्ज ही उतर जाए, मेरे लिए कुछ ना बचे, तो मैं इस पर राजी हूँ। तो कहते हैं कि सबका कर्ज अदा भी हो गया, और खजूरें उतनी की उतनी मौजूद थी। ये आप अलैहिस्सलाम की उनसे मोहब्बत थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाबिर, अच्छा शादी जो है ना वो बड़ी औरत से की है, छोटी बहनें हैं, ताकि वो उनकी तरबियत करे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऊँटनी बेचोगे? अर्ज किया रसूलल्लाह, आपकी है, जैसे आप चाहें।
فرمایا ٹھیک ہے، اتنے پیسوں سے نا جو درم تھے یا دینار تھے میں نے آپ سے لے لی، چلو تم مدینے پہنچو تو پھر میں آپ سے آ کے یہ اونٹنی لے لیتا ہوں۔ تو حضرت جابر پہ نکلے، آپ علیہ السلام کا جو پاؤں لگا تھا اس میں پاور آ گئی، تو مدینے پہنچ گئے، مسجد نبی میں پہنچے، نماز پڑھی، ادھر سے آپ علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے ایک کسی کو بھیجا کہ گھر سے پیسے لے آؤ، پیسے لے آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پیسے تمہارے اور یہ جانور ہمارا۔ وہ پیسے لے کے گھر کی طرف چلے گئے، جب وہ آگے گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا، فرمایا کہ یہ اونٹنی بھی دے کے آؤ جابر کو، پیسے بھی جابر کے، اونٹنی بھی جابر کی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے حضرت جابر سے۔ یہ حضرت جابر جو لوگوں کو بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ خارجی کہہ رہا ہے۔ قرآن میں تو یہ کہ جب بندہ جہنم میں داخل ہوگا نکلے گا نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبلہ مفتی سفارش کے لیے۔ صاحب، قبلہ جی جی مفتی صاحب، جی جی قبلہ مفتی صاحب، جی میں سن رہا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب آواز نہیں۔ جی باقی دوستوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آپ؟ جی مفتی جی صاحب آ آواز رہی ہے، آ رہی جی ہے۔ آ رہی ہے، آپ جی جی آپ کا مسئلہ ہے آ کلیم رہی ہے صاحب، آواز۔ آپ کے مسئلہ ہے۔ آواز نہیں آ رہی، آواز آپ کی آ رہی مجھے، میری آپ کو آ رہی ہے؟ ہم سب کو آ رہی ہے۔ آپ کا بند کر کے پھر ہو، ٹھیک ہے جی چلیں۔ تو اس نے پھر یزید الفقیر نے کیا کر دیا، اعتراض کیا، تو حضرت جابر نے پھر اس کو سمجھایا۔ حضرت جابر نے فرمایا اتقرأ القرآن، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، کیونکہ خارجیوں کے بارے میں حضور فرمایا کہ قرآن اتنا پڑھیں گے کہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، نماز اس طرح پڑھیں گے کہ تم کہو گے کہ ہماری نماز کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے، حال سمیت افعال سمیت بمقام محمد، نبی علیہ السلام کا مقام بھی پڑھا ہے قرآن میں؟ یعنی یبعث اللہ فی، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا مقام محمود، اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا فَإِنُّ مقام محمد المحمود، آپ علیہ السلام کا مقام محمود یہ ہے کہ اللہ جی یخرج اللہ بھی من یخرجو، کہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے لوگوں کو نکالے گا۔ پھر آپ علیہ السلام کی پھر انہوں نے صفت بیان کی کہ اس طرح پل صراط رکھا جائے گا، لوگ وہاں سے گزریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ وَأَخَافُ أَلَّا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَلِكَ غیر ان قد زعم ان قد قوم یخرجون من النار، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے لوگ جہنم سے نکلیں گے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پوری تفصیل بیان فرمائی۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے علاوہ سارے جو خارجی تھے وہ پکے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو یہ اللہ تبارک، آگے آئے گا حدیثیں بھی آ جائیں گی کہ تمام نبیوں سے لوگ ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ علیہ السلام فرمائے کہ ہاں انا اللہ، میں تمہاری سفارش کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا ہاں جی یہی حدیث آ گئی جی، یہ حدیث ہے، دیکھیں کہ یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا حساب کتاب شروع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب بنا کے، سختی بہت ہے، تو سارے لوگ آپس میں مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے انت آدم و ابو الخلق، آپ آدم ہیں، تمام یعنی مخلوق کے آپ والد ہیں، بڑے ہیں، تو اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ روح پھونکی، تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، تو یہ ساری چیزیں پہلے وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کریں گے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی صفت بیان کریں گے اور صاف بیان کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے آپ کے اندر روح پھونکی ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، لہذا اشفع لنا عند ربک، تو آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجیے کہ ہمیں یوری ہونا من مکاننا ھذا، کہ ہمیں آپ سکون ہو، یہاں جو ہے نا وہ حساب و کتاب شروع ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہے کہ لست ہناکم، آج میرا یہ مقام نہیں، آج یہ میں جو ہے نا مجھے وہ خطا یاد آئی ہے کہ میں نے جو ہے وہ دانا کھا لیا تھا، اس لیے کسی اور کی طرف جاؤ، اذهبوا الی غیری، اور دوسری روایت میں آتا ہے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آپ پہلے رسول آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا آپ جو ہے ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں لست ہناکم، نہیں میرا یہ اب مقام نہیں ہے۔
پھر وہ اپنی خطا وہ کہیں گے کہ میں نے جو ہے نا اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی تو وہ سارے برباد ہو گئے اور سیلاب آ گیا. تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ لوگ کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے وہ خلیل بنایا ہے تو آپ ہماری سفارش کریں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں, تم جو ہے موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے کلیم اللہ بنایا, اللہ نے آپ کو تورات دی ہے, لہٰذا آپ جو ہے وہ سفارش کریں. وہ کہیں گے نہیں, مجھے خود حیا آتی ہے. اور تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے لوگ, تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے انا علی, ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے. سل تو آپ جو ہے وہ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع, آپ جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول ہوگی. تو وہاں سے پھر یہ کہتے ہیں نا کہ شفاعت کبریٰ کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا. آپ علیہ السلام جب سفارش کریں گے مسلمانوں کی, پھر اس کے بعد نبی بھی کریں گے, پھر ملائکہ, پھر جو ہے وہ مومنین, یہاں سے پھر سفارش کا سلسلہ کیا ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا. شفاعت کبریٰ کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ علیہ السلام, پھر اگلی بھی روایت اسی طرح ہے. لست اللہ یہ کہا حضرت آدم علیہ السلام نے, اور پھر اینڈ پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے. اللہ اپنے محبوب کی اس طرح شان دکھائے گا, تمام انبیاء علیہ السلام سے پھر کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفارش کی ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ یہاں پھر اس میں ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابو کہتے ہیں کہ لوگ آپ علیہ السلام حضور فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ, ٹھیک ہے, میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. وحل تدر بما ذالک, تم پتہ وہاں کیا ہوگا, لوگ جمع ہوں گے, سب سے اول آخر جمع ہوں گے, ایک چکیل میدان میں جمع ہوں گے. اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے, آواز دینا چاہے تو ٹھیک ہے. سورج بہت قریب ہوگا, ٹھیک ہے, لوگ بڑے غم میں قرب میں ہوں گے, پریشان ہوں گے, بات نہیں کر سکیں گے, کوئی چیز کر نہیں سکیں گے. تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم کیا کریں. پھر سفارش کا وسیلہ کس کو ڈھونڈنا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے, ان کی پھر تعریف بیان کریں گے, وہی جو کہ آپ کو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا, فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. تو آپ علیہ السلام کہیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں, تم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری, جو میں نے الفاظ پیچھے آپ کو بتائے نا وہ یہ ہے, اذهبوا الی غیری, کسی اور کی طرف جاؤ. اذهبوا الی نوح, نوح کے پاس جاؤ. پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری, ٹھیک ہے, تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, اذهبوا الی غیری, کسی اور کی طرف جاؤ. اذهبوا الی موسیٰ, موسیٰ کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی عیسیٰ, نفسی نفسی, مجھے اپنی جان کی ہے. اور یہاں کچھ مزید ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا. اس کا ذکر ہے سورہ قصص کے دوسرے رکوع میں. آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا, میں سے تھپڑ مارا تھا, مر گیا تھا, اس لیے آپ ان کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے جی, تو حضرت اچھا تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کریں گے. اللہ فرمائے گا آپ جس کی بھی سفارش کریں گے سفارش آپ کی کیا ہوگی, قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سفارش کا دروازہ کیا ہوگا, کھلے گا. باقی روایات بھی اسی طرح ملتی جلتی کچھ الفاظ ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام کو اللہ شان عطا فرمائے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے, بابن فی قول النبی انا اول الناس یشفع فی الجنہ وانا اکثر الانبیاء تبعا. آپ علیہ فرماتے سب سے پہلے جو ہے میں جنت میں سفارش کروں گا, اور میری امت جو ہے نا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی. انا اول الناس یشفع فی الجنہ, سب سے پہلے میں سفارش کروں گا جنت میں لوگوں کو جانے کے لیے, اور میرے اکثر الناس انبیاء, نبیوں میں سے میری امت کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور حدیث ہے کہ انا اول من یقرع باب, سب سے پہلا میں ہوں گا جو جنت میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. ٹھیک ہے, تو وہ اندر سے آواز آئے گی, کون, تو میں کہوں گا محمد. ہاں, حکم ہوگا کہ ہاں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے علاوہ, یعنی اتی باب الجنہ یوم القیامہ, میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا, تو میں کھولوں گا دروازے کو. تو خازن, جنت کا جو خازن ہے وہ کہے گا من انت, آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد. تو فیقول بک امرت, فرشتہ کہے گا کہ آپ کا ہی ہمیں حکم ہے کہ لا افتح لاحد قبلک,
کہ آپ کے سے پہلے ہم کسی کے لیے دروازہ نہ کھولیں، تو آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شفاعت دی کا یہ شان دی ہے کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے ابتدا آپ کی ہوگی۔ اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا جو اللہ نے آپ کو، یعنی ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا دی ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں اس دعا کو استعمال کر لیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعا میں نے بچا کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے۔ یہ باب سارا اسی پہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لکل نبی دعوت یدعوها، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو وہ مانگتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن ایک خاص دعا جو دی جاتی ہے کہ آپ کیا مانگتے ہیں، تو ہر نبی کے لیے دعا انہوں نے مانگ لی۔ فورید، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو بچا کے رکھوں، اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن، اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن میں اس کو کیا کروں گا، بچا کے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور روایت ہے بخاری میں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے قرات کی، تو مجھے ذرا عجیب سے لگا کیونکہ جو میں نے سیکھا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے سکھایا تھا، وہ قرات کا انداز مختلف تھا، یہ جو صحابی قرات کر رہے ہیں وہ انداز مختلف ہے۔ تو ایک اور صحابی آ گئے تو انہوں نے اور انداز سے قرات کی، تو ہم تینوں پھر بجائے بحث کرنے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو میں نے عرض کیا رسول ان سے قرآن سنیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے قرآن سنا، دونوں کا لہجہ مختلف تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا اسلام کے خلاف جو زمانے جاہلیت میں بھی نہیں آیا تھا، ظاہر صحابہ کرام پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے اکثر صحابہ، تو زمانے جاہلیت میں بھی اسلام کے خلاف ایسا خیال نہیں آیا جو اب میرے ذہن میں خیال آیا۔ ظاہر جو ہمیں سمجھ آ سکتی شاید یہ خیال آیا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن تو ایک ہی ہے نا، یہ پڑھ رہا ہے الگ، یہ پڑھ رہا ہے الگ، یہ دونوں سیکھ کیسے ہو سکتے ہیں، یا تو ایک ٹھیک ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، یا وہ ٹھیک ہوگا۔ خیر، کہتے میرے دل میں بڑا خطرناک خیال آیا، تو آپ علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، جیسے آپ علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، میرا جو وسوسہ تھا وہ زائل ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام نے تسلی دی اور اس کی وضاحت فرمائی، جو ان کے دل میں وسوسہ آیا آپ علیہ السلام جان گئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا، تو اس نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے ایک لہجے میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہے۔ میں نے کہا اور آسانی کرے۔ پھر دوبارہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ 2 لہجوں میں قرآن پاک آپ کی امت پڑھ سکتی ہے۔ میں نے کہا آسانی کرے، اور تو اللہ کی بارگاہ میں گیا، پھر آیا، اس نے کہا کہ 7 لہجوں میں آپ کی امت جو قرآن پاک پڑھ سکتی ہے۔ قرآن پاک کے لہجے ہوتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو دوسرا لہجہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو تیسری مرتبہ فرشتہ ہے کہ 7 لہجوں میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس نے پھر آ کے یہ بھی کہا کہ 3 مرتبہ آپ کی بارگاہ میں فرشتہ آیا ہے۔ یہ مشکات میں بھی حدیث ہے، بخاری میں قرآن پاک کی تلاوت کے باب میں، کہ فرشتہ جب تیسری مرتبہ آیا نا، ساتھ میں یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری لایا کہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ آیا ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے 3 دعائیں دی ہیں، اے محبوب آپ جو بھی مانگیں گے یہ آپ کی 3 دعائیں قبول ہوں گی، یعنی 3 ڈیمانڈز جو بھی آپ مانگیں گے نا اللہ سے، 2 بھی دعائیں کریں گے 3، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور کرو کہ آپ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی اللہ میری امت کی بخشش، میری امت۔ پھر اب غور کریں کہ دوسری کیا مانگی ہوگی، پھر آپ علیہ السلام نے دوسری بھی اپنی امت کے لیے کہ میری امت، یا اللہ ان کی بخشش۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی شفقت ہے، رحمت ہے۔ اس وقت دیکھیں کیا حالات تھے، آپ علیہ السلام کی گھر پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، بلال کی حالت کیا تھی، دوسرے صحابہ کی حالت کیا تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے دونوں دعائیں امت کے لیے مانگی، اور فرمایا ایک تیسری دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے، قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس کی حاجت ہوگی تو میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے، یہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی، اور یہاں سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امتیوں سے۔ ٹھیک ہے نا،
تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، آپ علیہ السلام سے محبت کریں، درود پاک پڑھیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دعا دی گئی تو میں نے کیا کہ وہ دعا ابھی اپنے پاس رکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے، قیامت کے دن پہ میں جو ہے وہ کیا کروں گا، استعمال کروں گا اپنی امت کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے۔ یہ ساری روایات یہ اسی پر آئے ہیں کہ انشاءاللہ میری یہ سفارش ہر میرے امتی کو پہنچے گی جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، اس لیے رحمت للعالمین آپ علیہ السلام کہ آپ نے اپنی ذاتی طور پر کوئی اپنے لیے دعا نہیں مانگی، اپنے اہل خانہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، امت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے امت کے لیے یہ دعا آپ علیہ السلام نے رکھی ہے۔ جی حنزلہ بہن۔ مفتی صاحب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس دعا کی حاجت ہے جو آپ نے ابھی فرمایا؟ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے نا اس دن، تو آپ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاجت ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے اذهبوا الی غیر، کسی اور کی طرف جاؤ۔ اس وقت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو کیا کروں گا، استعمال کروں گا۔ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے تو آپ علیہ السلام پھر کیا کریں گے، اپنی امت کے لیے دعا کریں گے اور آپ امت کے لیے سفارش کریں گے۔ اگلا باب اسی پر ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے ان کی سفارش کے لیے رویا کرتے تھے۔ یہ اس جو ہے حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تلاوت کی، ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم میں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، ٹھیک ہے، جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، باقی جائیں ادھر بھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تو وہ قرآن پاک میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم، اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ فرفع یدیہ، تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم، تو آپ علیہ السلام رو کے دعا کر رہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو آپ علیہ السلام رو رہے تھے۔ فقال اللہ یا جبریل، تو اللہ نے فرمایا اے جبریل اذهب الی محمد، محمد کے پاس جا۔ آپ علیہ السلام دعا کر رہے تھے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا نا یا اللہ تیری مرضی ہے، ان کو معاف کر دے، ان کو مار دے، تو تیری مرضی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت، تو اسی کے دوران آپ کو رونا بھی آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب کے پاس جا، ربک عالم، اور تیرا رب جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن جا، ایک طریقہ ہے، فصلہ ما یبکیک، میرے محبوب سے پوچھ کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ فاتح جبریل، جبریل آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے، فسالہ، عرض کیا رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، فاخبرہ رسول اللہ بما قال، تو آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میری امت، میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، ان کی بخشش کے لیے، وہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ فقال اللہ نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل جا دوبارہ، اذهب الی محمد، اب محمد کے پاس جا، فقل، اور کیا ہے، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، انشاءاللہ، انا سنردیک، ہم آپ کو راضی کریں گے آپ کی امت کے بارے میں، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے، امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام کیسے راضی ہوں گے، میں ایسے راضی نہیں ہوں گا، ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا، میں سارے امتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا، او کما قال علیہ السلام۔ یہ آپ علیہ السلام کی محبت ہے، پیار ہے، دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی ملا، رحمت للعالمین ملا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ جو آدمی کفر پر مرا تو اس کو اس کی سفارش نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ جو کفر پر مرا اس کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد صاحب کدھر ہوں گے، حضور فرمایا جہنم میں۔ جب وہ چلا گیا تو آپ علیہ السلام اس کو بلایا، فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والدین تو حالت فطرت میں ہیں، تو جو ہے وہ تو جنت تھی، تو یہ جو آپ نے فرمایا میرا باپ اور آپ کا باپ جہنم میں ہے،
یہ آپ یہاں اس سے مراد آپ کی چچا ہے جناب ابو طالب، ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرا باپ، عربی میں ابو کو جو چچا کو ابو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو آگے جو ہے آیت قرآن پاک میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ قصص میں، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں آپ علیہ السلام نے پھر اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پھر آپ علیہ السلام نے اپنے قریش جو رشتہ داروں کو بلایا، ٹھیک ہے، اور اپنے چچاؤں کو بلایا، خاص لوگوں کو بلایا، پھر ان کو کہا کہ جہنم کی آگ سے بچو، یہ بنی کعب بن لوئی، بنی مرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہ عبد شمس، اپنے بنی عبد شمس آپ کو جہنم سے بچاؤ، عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، بنی ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یعنی ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہ آپ علیہ السلام نے فاطمہ کو بھی کہا کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، نیک اعمال کرو، ٹھیک ہے، بے شک میں تمہارا اللہ کے مقابلے میں کوئی مالک نہیں ہوں گا، ہاں یہ ہے کہ میں صلہ رحمی کروں گا جو میرے پاس صلہ رحمی کا ہے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے توحید کا ذکر فرمایا تاکہ سب مسلمان ہو جائے۔ اب کچھ لوگ یہاں سے یہ بات نکالتے ہیں، فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تیرے کام نہیں ہوں گا۔ تو آپ علیہ السلام کام نہیں آئیں گے تو پھر امتیوں کے کام آ رہے تو فاطمہ کے کام نہیں آ رہے، تو اگر کام نہیں آ رہا تو فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بھی تو آپ نے فرمایا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک آیت اتری ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو یہاں کافی سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کو بتایا، تو ساتھ میں فاطمہ کو بھی کہا کہ آپ بھی جہنم سے اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ تو مسلمان ہیں، لیکن آپ سب کو بتا رہے تو وہ بھی آ گئی، تو ان کو بھی بتایا کہ آپ نیک اعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آگے چل کے آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ آپ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ اس جملے کو لے کے باقیوں کا انکار کرنا، یہ اس آدمی کی کیا ہوگی، جہالت ہوگی، جو حضرت اکثر یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہارے مالک نہیں ہوں، اللہ نے اگر تمہیں پکڑ لیا میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ پھر دوسری حدیث میں پڑھو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ جو کچھ واقعات ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہیں، بعد میں دوسرے واقعات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں منسوخ ہو گئی، اب کیا ہو گیا، فاطمہ جنتی عورتوں کی کیا ہے، سردار ہے۔ اب یہ بات لے کے آپ کوئی حکم نہیں آپ کسی پر لگا سکتے ہیں۔ جی بہن، مفتی صاحب شاید اس میں مصلحتاً آپ نے فرمایا ہو کہ اعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہاں یہ بھی ہے نا اعمال، تاکہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اگلی حدیث میں اسی طرح لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ٹھیک ہے، میں بے پرواہ نہیں کروں گا تمہیں اللہ کے مقابلے میں، یعنی بے پرواہ بھی کسی نے نہیں ہونا نا، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا، یہ نہیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو میں بے پرواہ ہو جاؤں۔ تو اللہ نے آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے عمل کرنے ہیں، نیکی کرنی، اچھے عمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ علیہ السلام یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں آئیں گے، جب آپ بیٹی کو کام نہیں آئے، بھائی آپ علیہ السلام سفارش کریں گے، ہر مسلمان کے کام آئیں گے، یہ کون سی بات آپ نے کر دی ہے؟ جی جواد صاحب۔ حضرت میں نے آپ سے پوچھنا تھا، آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی ایمان والدین مصطفیٰ پہ، تو وہ ابن ماجہ پہ باب بندہ ہوا کہ جب رسول اللہ نے مشرک عورت کی قبر کی زیارت کی، تو کیا ان کا واقعی موقف یہی تھا کہ وبا ظلم کی؟ بہت سارے محدثین کا موقف یہ ہے، علمی طور پر ان کا موقف تھا، تحقیقی طور پر، کہ آپ علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کا ہے، اس کے علاوہ امام نسائی کا ہے، اور بہت سارے محدثین کا ہے، لیکن ان کی جو ساری تحقیق پر ان کی بحث ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کا موقف یہ ہوتا ہے بغض میں، حسد میں، گستاخی میں، ان کا یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی تحقیقی، تاکہ ہمارے پاس حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے یاد مانگی، تو آپ علیہ یا اللہ میں اپنی والدہ کی جو ہے وہ قبر پہ جانا چاہتا ہوں، دعا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اللہ نے منع کر دیا کہ آپ دعا نہیں کر سکتے، ہاں صرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ان کے پاس حدیث ہے کہ اللہ نے منع کر دیا تو وہ ایمان نہیں لائی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فطرت کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں، اس لیے ان پر ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو ان کے پاس بھی دلائل ہے، ہمارے پاس بھی دلائل ہے، ایک دلائل ہے، تو ان کا وہ نظریہ ہے، تو وہ اپنے حساب سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ان کی قطعی اجتہادی بھی آئے گی؟ ہاں وہ یہ سمجھے کہ ان کے پاس دلیل ہے۔ یہ اگلی یہ ساری روایت جو ہے نا وہ انذر عشیرتک الاقربین اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ کیا آپ علیہ السلام جناب ابو طالب کی سفارش آپ نے کی یا ان کے عذاب میں کمی لائے آپ علیہ السلام؟ تو
यहाँ अब्बास जो आप अलैहिस्सलाम के चचा हैं, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने जनाब अबू तालिब को क्या फ़ायदा दिया, वो तो आपकी खातिर लड़ते थे, झगड़ते थे, गुस्सा होते थे, आपकी बड़ी उन्होंने तायद की है, तो आपने उनका क्या फ़ायदा दिया। हुजूर फरमाया हाँ, उनको सिर्फ जो है ना टखनों में आग है, अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के गड्ढे में होते, लेकिन अब सिर्फ उनको टखनों में आग है। ठीक है, तो जहन्नम के गड्ढे में बहुत ज्यादा आग होती है और यहाँ सिर्फ किनारे में आग। ठीक है, अगली रिवायत में भी इसी है। और हाँ जी, हाँ, कि मैं यानी कि उनको ये हुआ कि सिर्फ उनको थोड़े यानी वो आगे टखनों में। ठीक है, बाब अहवन अहल नार अजाब, सबसे हल्का अजाब किसको होगा, ये बाब है। तो आप फरमाते हैं इन अदना अहल नार अजाबन, सबसे अदना जो जहन्नमी को अजाब होगा ना, वो ये होगा कि उनकी जूतियां जो है वो आग की होगी, उनकी जो जूतियां होंगी ना वो आग की होंगी, लेकिन उस जूतियों के साथ उसका दिमाग खोल रहा होगा, जैसे हांडी में जो है पानी खोल रहा होता है, हांडी में कोई चीज पकाए वो खोल रही होती है, तो ये हल्का अजाब होगा। तो बाकी जो अंदर होंगे उनका क्या होगा, अल्लाह हम सबको अजाब नार से बचाए। ठीक है, अगली बात भी अगली रिवायत में इसी तरह है। जी जी, हंजला बहन। मुफ्ती साहब, क्या फिर हम हजरत अबू तालिब कह सकते हैं, रजी अल्लाह ताला उन्हें कह जनाब सकते हैं? नहीं, रजी अल्लाह नहीं, जनाब अबू तालिब, जनाब अबू तालिब एहतराम करेंगे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ दिया, हजरत या वो नहीं, अहले सुन्नत का वक्त इसी पर है। अगला जो ये दलील है कि जो बंदा कुफर पर मरा है उसका नेक अमल उसको फायदा नहीं देगा आखिरत में। नेक अमल उसको, यानी दुनिया में कोई कुफर पर मरा है, जैसे बिल गेट्स है, दुनिया में बड़े अच्छे काम करते हैं, एजुकेशन से मुतालिक काम करते हैं, लेकिन वो मरेगा, अगर वो ईसाइयत पे मरे तो मतलब उसे फिर ये नेकियां काम नहीं आएंगी। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम कुल तो या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, इब्न जदआन जो है ना, इब्न जुदआन, ये जाहिलियत में बड़ी सिला रहमी करता था और मिस्किनों को खाना खिलाता था, बड़ा सखी था, तो ये चीजें उसे फायदा देंगी? आप अलैहिस्सलाम नहीं फायदा देंगी, इसलिए कि उसने कभी ये नहीं कहा कि रब्बि ग़फ़िरली खतियती यौमद्दीन, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे क़यामत के दिन, मुझे माफ फरमा दे। उसने ये नहीं कभी कहा, यानी ईमान नहीं लाया, उसकी नेकियां उसको आखिरत में काम नहीं आएगी। हाँ, जो नेकी करेगा दुनिया में उसको काम है, आखिरत में नहीं होगी। अगला है कि मोमिनों के साथ मवालात करना कैसे है। तो हज़रत अमर बिन आस कहते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से सुना, तो आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि फुला जो है ना, फुला ये मेरे वली नहीं है, मेरे इन्नमा वलीउल्लाह, मेरा वली मेरा साथी अल्लाह है, और नेक लोग मेरे क्या है, साथी है। जी अब्दुल रऊफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी और अच्छा, मुझे यहाँ ये सवाल करना है कि जैसे बिल गेट है और बहुत सारे लोग थे, एक डॉक्टर पाकिस्तान में आई थी जिसने जुज़ाम के मरीजों के लिए तकरीबन 40 साल तक यहीं पर काम। काम किया और उसके बाद जी उनका इंतकाल हो गया, उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अब जी जी सवाल ये है कि जो लोग रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, उन पर तो इत्माम हुज्जत हो गई कि जी जी आपने उन्हें बता दिया कि भाई दीन ये है और इसी को मानना है, और उन्होंने आपके सामने इनकार कर दिया। अब ये बाकी लोग जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और बहुत दूर दराज इलाके में मौजूद है, तो इनके पास तो अव्वल कोई जाके किसी ने बताया ही नहीं, और दूसरा ये है कि जिसने बताया भी तो जाहिर है कि वो इतना पावरफुल आदमी तो था नहीं कि उसकी बात को कोई सुन के मान ले, हम्म। ठीक है ना। तो हम ऐसी सूरत में ये कैसे बोल सकते हैं कि ये भी उसी दर्जे के कुफर में मुब्तला है जिस दर्जे के कुफर में और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल करने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार बयान करने और फिर उसके इनकार करने पर कुफारे मक्का मुब्तला हुए थे। हमारे पास तो ज़ाहिरी दलाइल मौजूद हैं कि जब पता चल गया, अब ये कि लाजमी नहीं कि आपको दावत दी जाए, अब जब आपको पता चल गया कि इस्लाम ये नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, इतना तो सबको पता होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, तो ये अक्लमंद के लिए इतना ही होता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये उनकी तरफ कौल मंसूब है, वो फरमाते हैं कि अगर कुरान नाज़िल न भी होता, यानी कि इस तरह है, कुछ अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला की जो इतनी कुदरत है ना, उसको देख के बंदा इस बात पर यकीन कर लेता कि अल्लाह एक ही है, इसका कोई शरीक नहीं। जितनी भी चीजें अल्लाह ने बनाई है ना, समझदार बंदा सिर्फ उन्हीं पर गौर फिक्र करता ना,
तो उसे किसी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने की जरूरत नहीं थी। तो इसी तरह जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, ज़ाहिरी जो हमारे पास दलाइल हैं वो यही हैं कि जब उनको पता चले कि आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ है और खातमुन नबीयीन हैं, तो उसी को मानना है। अगर कहीं वो उनको उस तरह से उनके पास वो दावत नहीं पहुंची, बस हम इसी पर खामोश रहेंगे, बाकी उनका मामला अल्लाह के पास है। हम तो ज़ाहिरी दलील पर हम बात करेंगे। जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जैसे है ना, आप अलैहिस्सलाम फरमाते, आज भी मेरी इस पर वीडियो है कि जिस मन का ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो मरा है इस हाल में कि वो जानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका ये यकीन है कि वो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। और हदीस में है कि जो शिर्क करता है वो जहन्नम में दाखिल होगा, जो शिर्क नहीं करता वो जन्नत में दाखिल होगा। जो कलमा पढ़ता है उस पर जहन्नम क्या है, हराम है। ठीक है, तो ज़ाहिरी दलाइल पर हम कोशिश करेंगे, बाकी हमें उसकी तरफ इस तरह नहीं करना। अगला बाब बाब दलील अला दुखूल तवाइफ मुस्लिमीन जन्नत, मुसलमान जन्नत में बगैर हिसाब किताब ही जाएंगे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उनके बारे में अहादीस हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यदखुलु मिन उम्मतिल जन्नत 70 अल्फन, 70,000 मेरे उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। 70,000 सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह दुआ करें कि वो उनमें से 70,000 में से मैं भी हो जाऊं। तो आप फरमाया अल्लाहुम्मा जअल मिनहुम, या अल्लाह इनको उन्हीं 70,000 में से शामिल कर दे। फिर एक और साथी सहाबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह मेरा भी उन्होंने नाम लिखवाइए। आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह उदुल्लाह यजल मिनहुम, ठीक है, तो अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरा भी उनमें नाम लिखवाइए। फरमाया सबका को बिहा उक्काशा, उक्काशा सबका ले गया, यानी पहले साहबी उक्काशा थे। जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि 70,000 मेरे उम्मती बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे, तो उक्काशा साहबी खड़े हो गए। अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी उन 70,000 में से हूँ। तो आप फरमाया अल्लाह उनको उनमें से कर दे। ठीक है, तो दूसरे खड़े हो, या रसूलुल्लाह मेरा भी नाम शामिल कराइए। फरमाया उक्काशा बाजी ले गया। अब ये नहीं कि सब बस जिसने पहले मांग लिया उसको। जब ये हदीस मैंने पढ़ी ना उक्काशा, तो मुझे बड़ा प्यार आया, मतलब इस नाम से। मैंने कहा अल्लाह ने मुझे बेटा था फरमाया ना, तो मैंने अपने बेटे का नाम उक्काशा रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे छोटे बेटे का नाम उक्काशा है। तो ये उक्काशा जो है ना, बड़ा प्यारा नाम है। तो एक जंग में आप अलैहिस्सलाम, गालिबन जंग बदर थी, तो आप अलैहिस्सलाम के पास खजूर का तना था, जो खजूर का होता है ना, वो तना तो हम उसे नहीं कहेंगे, लकड़ी, खजूर की लकड़ी थी। तो आप पहले से फरमाया ये इसका हक कौन अदा करेगा। तो काफी सारे सहाबा दौड़े, तो उक्काशा ने कहा या रसूलल्लाह मैं इसका हक अदा करूंगा। तो उक्काशा साहबी ने वो खजूर की जो लकड़ी थी, लाठी बन गई, वो लेके जंग लड़ी और अच्छी खासी कुफार की पिटाई की, और काफी अरसे तक वो लकड़ी जो थी ना उक्काशा के साथ पास रही है। ठीक है जी। जी अब्दुल रफीक साहब, हैंड रेज आपने कैसा, तो पिछला हैंड रेज आपका जी, तो ये पिछला वाला है जी पिछला वाला। अच्छा, ये इस हदीस में है कि 70,000 बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। ठीक है, आगे आता है कि वो 70 लाख होंगे। साहबी कहते हैं शायद 70 लाख हों, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से अव्वल जो है वो जन्नत में एंट्री कर रहा होगा, पीछे इतने होंगे। तो इसी तरह सारे बगैर हिसाब किताब के 70 लाख जो है वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, उनमें से हमारा नाम भी हो। 70 लाख, ठीक है, 70,000 है, रावी कहते शायद 70 लाख हो, शायद ऐसा भी हो जाए, 70 लाख। ठीक है, अच्छा ये कौन होंगे, फिर इसके बारे में आगे हदीस है कि ना ये दम कराते होंगे, और आगे क्या है, उनमें से कुछ अल्फाज है उनके लिए। ठीक है जी, हाँ, ना वो दम कराते होंगे, ना वो फाल लेते होंगे, और वो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल कराते होंगे। ठीक है, तो दम कराना भी जायज़ है, लेकिन उनका अपना एक अलग लेवल होगा। या ये पहले की रिवायत है, ठीक है, बाद में यानी कि जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने मना किया था दम करना शुरू में, बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उसकी इजाज़त दे दी, क्योंकि दम के अल्फाज इस तरह थे कि जिनमें जो है वो शिर्क के अल्फाज होते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कुल्ली तौर पर आपने दम करने से मना कर दिया।
साहबा ने अर्ज किया रसूल हम दम करते हैं, किसी को बिच्छू डस लेता है तो हमारे दम करने से फायदा हो जाता है। तो आप फरमाया वो अल्फाज ले आओ, जिन अल्फाज से तुम दम करते हो, तो वो अल्फाज आपके पास लाए गए कि ये अल्फाज पढ़ के हम दम करते हैं। तो आप फरमाया ठीक है। तो पता चला कि पहले आपने कुल्ली तौर पर मना कर दिया था इस वजह से कि उसमें शिरकी अल्फाज थे। तो वो जो सहाबा लाए तो आपने इजाजत दे दी, तो मुहद्दिसीन कहते हैं वही अल्फाज होंगे ज़ाहिर जिनकी आपने इजाजत दी, जिनमें शिरकी लफ्ज नहीं होंगे। तो अब मुहद्दिसीन ने ये रिजल्ट निकाला कि हर वो दम जिसमें शिरकिया लफ्ज नहीं है, कोई भी लफ्ज है शिरकिया नहीं है, तो उसका आप दम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ औक़ात टोटके होते हैं, दम करना क्या है, एक इलाज है। जिस तरह एक तिब्बे नबवी है, नबी अलैहिस्सलाम ने जो सिखाया कि आपने इस तरह खिलाना है, इस तरह पिलाना है, जैसे शहद वगैरह है। अब उसके बाद लोगों ने तिब के लिए टोटके भी निकाले हैं कि ये हमने ये कर देंगे तो इसका फायदा हो जाता है, ये कर देंगे इसका फायदा हो जाता है। अच्छा, मेरे पास एक कल बंदा आया, नमाजी है, उसने कहा मुझे किसी ने एक दम बताया है उसने कहा मुझे किसी ने दम ये बताया है कि अगर किसी को यानी कहता है ये दम मैंने आजमाया भी है कि अगर किसी को बिच्छू डस ले तो आपने लिखना है 114 लिख के आपने उसको कहना है कि मैंने आपको जूती मारनी है, और आपने हाँ कहना है। मतलब पहले उसको समझाना है कि मैंने बोलना ऐसे है, तो मैंने आपको जूती मारनी है और आपने हाँ कहना है, मैं मारूंगा उस 114 पर। तो कहते हैं फिर मतलब उससे पहले उसको समझाते हैं कि मैंने आपको ये कहना है कि मैंने आपको जूती मारनी है, आपने हाँ कहना है, तो फिर मैं दम करूंगा। मतलब इस तरह ये टोटका है। कहते हैं मैंने किया, हमारा एक जो है मिस्त्री है, उसको कहता है वो ना बिच्छू ने डस लिया, तो मैंने फिर उसको दम किया कि मैंने तुम्हें जूती मारनी है। उसने कहा मारो, तो मैं उस 114 जो लिखा हुआ है ना उस पर जूती मारनी है। फिर मैंने उससे पूछना कि मैंने तुझे जूती मारनी है, उसने कहना है मारो, फिर मैंने 114 पे जूती मारनी है। इसी तरह 7 मरतबा करके फिर उससे पूछना भी फर्क पड़ा, वो कहते हैं हाँ फर्क पड़ गया। अगर कहे फर्क नहीं पड़ा, फिर 7 मरतबा और, फिर 7 मरतबा और, कहते फर्क पड़ गया। उसको बिच्छू ने मतलब डस लिया था मिस्त्री को, तो उसको भी फर्क पड़ गया। फिर कुछ अरसे के बाद उसके भाई को ऐसा हो गया, फर्क पड़ गया। तो ये एक टोटके होते हैं। जैसे एक मौलाना इलियास काजी साहब बताते हैं दादाजी की घोड़ी वही अंधेरी रात, इस तरह कुछ है। तो लोगों ने इसका मजाक बनाया, हालांकि ऐसी कोई नहीं है, उसमें कोई शिरकिया लफ्ज नहीं है। ठीक है, तो कुछ अल्फाज होते हैं जिनकी तासीर होती है या टोटके होते हैं, तो लोगों को फायदा होता है। अच्छा, उस हदीस में लफ्ज ये हैं, जब आप अलैहिस्सलाम ने सहाबी से फरमाया ना कि जो तुम पढ़ते हो वो जरा अल्फाज ले आओ। जाहिर जो पढ़ते होंगे वो कुरानी तो नहीं होंगे ना, वो नबी अलैहिस्सलाम से पहले के ना, जमाने जाहिलियत के हैं। वो अल्फाज लाए, तो आपने फरमाया ठीक है। फिर आगे आपने फरमाया एक और लफ्ज फरमाया, यानी आप अलैहिस्सलाम फरमाया जुमला कि जितना हो सके मुसलमानों को फायदा पहुंचाओ। मतलब ये टोटके हैं, अल्फाज हैं, अगर ये तुम दम करते किसी को फायदा होता है, जितना हो सके मुसलमानों को आपने क्या करना है, फायदा पहुंचाना है। तो ये एक इल्मी बात है जो समझने वालों के लिए। जो नहीं समझते वो इस पर अड़ जाते हैं। भाई जब कुरान पाक के हमारे पास वज़ाइफ हैं, हदीस के हमारे पास वज़ाइफ हैं, तो हम उधर क्यों जाए? भाई ठीक है आप ना जाएं, लेकिन अगर करता है तो उस पर हुक्म नहीं लगा सकते। अब दूसरी तरफ तिबे नबी है, आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी जो है वो आपने नुस्खे बताए, तो आप वो छोड़ के तो आप अंग्रेजी दवाई की तरफ नहीं जाते। अब वहां आप कहें ना कि नबी अलैहिस्सलाम की तिबे नबी हमारे पास मौजूद है, तो हम वो छोड़ के किसी और तरफ क्यों जाए? हम इंजीरी खाएंगे, हम शहद पियेंगे, कुछ भी हो जाए। और तो आप सारे लोग टीका भी लगवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, वहाँ ये चीजें याद नहीं आती। खैर, तो ये चीजें भी आपके पास दलाइल होने चाहिए। वो रिवायत ये है कि लयदखुलल जन्नत मिन उम्मती सबून अल्फन, कि जरूर दाखिल होंगे मेरे उम्मत जन्नत में 70,000 और सबो में अल्फिन, या 70 लाख। ये अबू हाजिम कहते हैं कि मुझे ये क्या है, बहरहाल इतना है कि 70,000 होंगे, 70 लाख होंगे। मुतमासिकून आखिजुम बादुम बादन, एक दूसरे के हाथ पकड़ के जाएंगे। ला यदखुलुहुम अव्वलुहुम हत्ता यदखुलुहुम आखिरुहुम। ठीक है, पहला उस वक्त दाखिल नहीं होगा जब आखिर उसमें दाखिल हो, इन सारे के सारे। अच्छा, क्या वजूहुम अला सूरतिल कमरी, उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे, चांद की तरह क्या होंगे, चमक रहे होंगे। ये वो उम्मती है आप अलैहिस्सलाम के जो अपना क्या करेंगे, जन्नत में जाएंगे। ठीक है,
آگے بھی اسی طرح یہ حدیث آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا جو باب ہے، ابھی 2 باب رہ گئے انشاءاللہ، اس کو ختم کرنے والے ہیں، ہم ٹائم پر ختم کر لیں گے، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میری امت ہے یہ جنت میں کتنی ہوگی، اس بارے میں یہ حدیث ہے۔ ایک ہی حدیث کو پڑھ لیا تو باقی اسی پر ہے ساری۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم جنت کا چوتھائی حصہ ہو، یعنی 4 کروڑ، مثال کے طور پر اگر 4 کروڑ جنت میں ہے تو 1 کروڑ تم ہو۔ تو ہم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر فکبرنا، ہم نے تکبیر کہی، تو پتہ چلا کہ خوشی کی بات پر تکبیر کہی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا اس بات پہ راضی ہو کہ چوتھائی حصہ، یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ، یعنی پوری کائنات جتنے بھی نبی ہیں ان کی امتوں میں سے چوتھا حصہ تم ہو گئے جنت میں۔ تو ہم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیا تم اس چیز پہ راضی ہو کہ تہائی حصہ تم ہو؟ پھر ہم نے تکبیر بلند کی۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ آدھے جنتی میری امت کے ہوں گے۔ کتنے؟ آدھے جنتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا۔ سارے پھر آگے روایات اسی پر ہے کہ آدھے جنتی۔ اچھا، ایک روایت میں ہے ترمذی میں، مجھے یاد آ گیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی صفحے ہوں گی؟ 120۔ اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا ان کی صفحے ہوں گی 120، 100 پتہ نہیں کتنی ہوگی، اللہ جانتا ہے۔ اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ تو اب کتنا ہو گیا؟ آدھے سے بھی زیادہ ہو گیا، 2/3 ہو گئے۔ 40 40 80 120، دیکھ لیں 2/3، یعنی کہ 3 حصوں میں سے 2 حصے آپ علیہ السلام کی امت کے ہوں گے جو جنت میں ہوں گے، 1 حصہ جو دوسری ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اگلا باب ہے کہ 1000 میں سے 999 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، 1 بندہ جنتی ہوگا۔ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ آگے آئے گا، وہ ہوں گے یاجوج ماجوج۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ 1000 میں سے 999 بندہ جہنم میں جائے گا، 1 بندہ جنت میں، تو یہ اتنے لوگ مطلب کس طرح ہوں گے؟ فرمایا یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اچھا، آپ علیہ فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا آدم علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا، آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک یا باری تعالیٰ، میں حاضر ہوں، اول خیر فی یدیک، اور ساری بھلائیاں تیرے پاس ہیں۔ اللہ فرمائے گا اخرج باس النار، جہنمی کو الگ کر دیں۔ عرض کریں گے یا باری سے کتنے جہنمی ہوں گے؟ فرمایا اللہ نے من کل الفن، 1000 میں سے، ہر 1000 میں سے 999 999 جہنمی ہوں گے، 1000 میں سے 999۔ تو آپ علیہ فرماتے یہ وہ وقت ہوگا وَتَدَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یہ سورہ حج کی پہلے رکوع میں ہے کہ اس وقت جو ہے حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مدہوش ہیں، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، لیکن اس عذاب کی وجہ سے کہ مطلب جب یہ بات ہوگی نا کہ 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، 1 بندہ جنت میں جائے گا، تو لوگ ہر بندہ پریشان ہو جائے گا، تو یہ تو ہم تو بچے ہی نہیں، پھر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، بہت سخت بات ہو جائے گی ان پر۔ قالوا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، اینا ذالک رجل، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فقال ابشروا، حضور فرمایا خوش رہو، ٹینشن نہ لو، فَإِنَّهُ مِنْ یاجوج وماجوج الفن، یہ جو 1000 ہوں گے نا یہ یاجوج وماجوج ہوں گے، اور منکم رجل، تم میں سے 1 بندہ ہوگا، 1000 یاجوج وماجوج ہوں گے، تم میں سے 1 بندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں اپنے والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت کے چوتھائی حصے ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر بیان کی۔ پھر آپ علیہ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 3 حصے تم جنت ہوں گے۔ پھر ہم نے تکبیر کہی، پھر آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ آدھے تم جنتی ہوں گے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں میں سے ایسے جیسے ایک جانور ہے جس کے بال سفید ہیں اور سفید بالوں میں سے کچھ سیاہ بال ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دی؟ مثال دی۔ تو الحمدللہ اب آج آپ کا کتاب الایمان جو ہے وہ کیا ہوا؟ مکمل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بہت ساری معلومات ہے، اگر آپ دیکھیں گے نا، غور کریں گے نا،
جو مسلم کا کتاب الایمان ہے بہت تگڑا ہے، آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس کو